السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور جس حالات سے ہم دوچار ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ معاشرے میں بدامنی اور بدحالی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ آج معاشرے میں کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک رشتہ لوگوں کا رہ گیا ہے، وہ ہے مفاد پرستی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حتیٰ کہ عالم یہ ہو گیا کہ انسان دنیا میں اتنا ڈوب گیا ہے، اتنا مست ہو گیا ہے کہ وہ دوست تو دوست، رشتہ دار تو رشتہ دار، احباب تو احباب، ساتھی تو ساتھی، علاقے والے تو علاقے والے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بتاؤں تو بعض ایسے بھی جوان قسم کے افراد ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو بھی کما حقہ نہیں پہچانتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس عنوان پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، اور اس وقت تک کہ ہونی چاہیے جب تک ہر بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو جائے۔ آج معاشرے میں جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پر جاتے ہیں، جیسے ہی بچے ترقی کرنے لگتے ہیں، جیسے ہی بچوں کے منہ میں زبان آ جاتی ہے، وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل تخلیق کمزوری پر کمزوری کے اعتبار سے کی ہے۔ اور جب وہ بچے دنیا میں آئے ہیں تو ان کی ماں باپ نے ان کی خوب پرورش کی ہے اور ان کا حق ادا کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، کہ اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے، ہم نے تجھے تیری ماں کے شکم میں ٹھہرنا قرار دیا ہے۔ جعلت لک قرارا، ہم نے قرار دیا ہے، فی بطن امک، تیری والدہ کے بطن میں، پیٹ میں۔ وغشیت وجہک بغشاء لئلا تنفر من الرحم، اور ہم نے ہر طرح کی تاریکی سے، ہر طرح کے اندھیرے سے ماں کے شکم میں ہم نے تجھے بچایا ہے تاکہ تجھے رحم مادر کے اندر گھٹن پن محسوس نہ ہو سکے۔
ماں کے شکم میں رہنے کے بعد تجھے ایسا محسوس نہ ہو سکے کہ میں کہاں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے حصے کو پوری دنیا ایک بچے کے لیے اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْتُكَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، اس بچے کو ہم نے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا ہے اور اٹھنا بھی سکھایا ہے۔ اور متکئان عن یمینک و متکئ، نہ تیرے قدم میں اتنی طاقت اور قوت تھی جس کے ذریعے سے تو چل سکتا تھا، نہ تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی جس کے ذریعے سے تو پکڑ سکتا تھا، بالکل مجبور سا تھا، محتاج تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں اے میرے بندے، جب تو کسی طریقے سے نہ کما سکتا تھا، نہ اپنی روزی تلاش کر سکتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے فَانبَعَثْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ لَبَنًا خَالِصًا فِي صَدْرِ أُمِّكَ، پھر ہم نے تیرے ماں کے سینے کے اندر پیور خالص دودھ، اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ اور آگے فرماتا ہے بَارِدًا فِي الصَّيْفِ وَحَارًا فِي الشِّتَاءِ، وہ جو ماں کے سینے سے جو دودھ تجھے ملتا ہے نا، وہ ٹھنڈی کے موسم میں وہ گرم ملتا ہے، اور گرمی کے موسم میں وہی دودھ تیرے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ دیکھے، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تجھے کون پوچھتا، تیری کون خدمت کرتا، کیونکہ پوری دنیا تو ایسی ہے جو اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانتی ہے، رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے، معاشرے والے تو بہت دور کی بات ہے، خاندان والے تو بہت دور کی بات ہے، اہل و عیال بہت دور کی بات ہے، کوئی تجھے نہیں پوچھتا۔ حتیٰ کہ اگر تو پڑوس میں بھی رہتا اور تو اگر تکلیف میں ہو تو وہ پڑوسی تیرا درد سننے کے لیے نہیں آتا۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے بندے سن، جب تجھے پیدا کیا، جب تو نہ کما سکتا تھا، نہ خود سے کھا سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبْوَيْكَ، تو ہم نے ہی تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے۔ اس سے پہلے تجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا، اور آپ دیکھیں یہی ماں باپ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک باپ دھوپ کی شعاؤں میں اس کی تپش میں جلتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے وہ مزدوری کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو پڑھانے اور لکھانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے وہ آگ کے انگارے سے کھیلتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش اور اس کو مزین کرنے کے لیے وہ دوسروں کی گالیاں تک کے سنتا ہے، وہ ہاتھ گاڑی چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی تہاڑی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتا ہے، اتنی اللہ اکبر اتنی آزمائشوں کا سامنا کیوں کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا یہ میری اولاد ہے، میرا اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، میری ساری خواہش میرے بچے کی تربیت پر قربان ہے، اب جو کچھ ہے میرا بیٹا ہے، جب جو کچھ ہے میری بیٹی ہے، اور اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایک ماں کو دیکھو جو ایک نکاح سے پہلے اس کی اپنی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اکبر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھوموں گی، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے ہوٹلوں میں کھاؤں گی، اپنے شوہروں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلوں گی، لیکن جیسے ہی اس عورت کے شکم کے اندر کوئی بچہ وجود میں آنے لگتا ہے، اس دن سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس دن سے اس کے ماحول بدل جاتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے پیشنس کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے کام کو بھول جاتی ہے۔ اب اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے اے اللہ میرے بچے کی پرورش کرنا، میرے بچے کو پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، جس کی بنیاد پر وہ درد پر درد، تکلیف پر تکلیف، پریشانی پر پریشانی وہ جھیلتی ہے، حتیٰ کہ
کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اتنے درد کے جھٹکے لگتے ہیں، اتنے درد کے جھٹکے لگتے ہیں، اللہ اکبر، کہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کو جس طرح زندہ ہے اور اس کے جسم کی ہڈی، اللہ اکبر، بغیر کسی نشے کے اگر اس کے جسم کی ہڈیاں توڑی جائے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس عورت کو ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے میں نے 7 مرتبہ حج کرایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، تو حق کی بات کرتا ہے، سن، جب تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت تیرے ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے، ابھی ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی تو ادا نہیں کر سکا ہے۔ اللہ اکبر، تو پوری زندگی کے حق کی بات کیسے انسان کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ بچہ، اللہ اکبر، جوانی کی دہلیز کو پہنچنے لگتا ہے، یہ بچہ، اللہ اکبر، ترقی پانے لگتا ہے، یہ بچہ جب چند پیسے کمانے لگتا ہے اور اس کے ماں باپ کمزور سے کمزور تر ہونے لگتے ہیں، اس کے بچے، اس کے ماں باپ بوڑھے سے بوڑھے تر ہونے لگتے ہیں، اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اہل و عیال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر والوں کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سب کچھ کروں گا اور میرے ماں باپ، میرے، اللہ اکبر، وہ میرے نیچے رہیں گے۔ لیکن اتنا آپ کو بتا دوں، کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں، اللہ اکبر، جن کا ایمان چلا گیا محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، جن کی زندگی کا کل سرمایہ تباہ ہو گیا صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ماں باپ کی انہوں نے خدمت نہیں کی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آج دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اتنا سن لو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں ترقی پانا ہے، اگر تمہیں عزت پانا ہے، اگر تمہیں سرخری حاصل کرنی ہے، تو کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرو یا نہ کرو، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ جس دن تمہارے ماں باپ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے، کبھی نہیں فرماتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ثلاث دعوات مستجابات، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈائریکٹ بد دعا اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بد دعا رد نہیں کی جاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اور نمبر 3، دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ باپ کو چاہیے اگر بیٹا نافرمان بھی ہو تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ نہ جانے کون سے وقت میں اس کی بد دعا قبول ہو جائے اور بچے کی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی بد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جب بھی دعا کرے تو ہدایت کی دعا کرے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے سدھرنے کی دعا کرے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک کہ جو اپنے بیٹے کے جیب سے ان کی اجازت کے بغیر چند پیسے لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لڑکا جا کر کے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا جو ہے وہ میرے جیب سے بغیر اجازت کے کچھ پیسے نکال لیا کرتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیے تو صحیح، آپ ان کو بتائیے تو صحیح کہ بغیر اجازت کے پیسہ نہیں لینا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر کے لے آؤ۔ اس کے والد ماجد کوئی کام کر رہے تھے، وہ صحابی گئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ جب وہ آنے لگے تو پوچھا ان سے کہ حضور کیوں بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے
تمہارے خلاف جو ہے اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ تم ان کی اجازت کے بغیر جو ہے اللہ اکبر ان کے جیب سے پیسے نکال لیتے ہو. اتنا سننا تھا کہ اس باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا اور من ہی من کے اندر اللہ اکبر وہ اشعار کی شکل میں وہ اپنے الفاظ میں کچھ باتیں کہنے لگا. وہ گنگناتا جا رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان کا معاملہ جو ہے بعد میں طے کیا جائے گا, ان کے فیصلے بعد میں کیے جائیں گے, پہلے ان سے وہ اشعار سنیے جو راستے میں وہ کہتے کہتے آ رہے تھے, وہ راستے میں جو من میں وہ پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابھی تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا, مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو راستے میں تم کہتے کہتے اشعار آ رہے تھے وہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح. وہ صحابی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدا نے وہ باتیں بھی بتا دی جو میرے من میں چل رہی تھی, میرے اندر چل رہی تھی, وہ بات آپ کو بھی معلوم ہو گئی. کہا ہاں لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا. اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آپ کو بتاؤں, میں کیا عرض کروں اس بچے کے حوالے سے جس کو میں نے کتنی تکلیف سے پالا ہے. جب یہ بچہ اللہ اکبر اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا نا, اسی دن سے میری اور میری بیوی کی زندگی بدل گئی تھی. ہم نے اس دن سے اپنی محنت اور بڑھا لی تھی. ہم رات دن ایک کرتے تھے صرف اس لیے کہ میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے, میرے بیٹے کی پرورش کروں گا, اسے کھلاؤں گا. اللہ اکبر جیسے تیسے اللہ کے فضل سے یہ میرا بیٹا پیدا ہوا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس کی صورت کو دیکھا تو گویا کہ میں نے اس سے دل دے بیٹھا. اب اس کے بعد نہ مجھے اپنی زندگی نظر آ رہی ہے, نہ میرا صبح و شام نظر آ رہا ہے, نہ مجھے اٹھنا بیٹھنا نظر آ رہا ہے. بس مجھے ایک ہی فکر ہے, میرا خون جیسا بیٹا, میرا پھول جیسا بیٹا, میرا لاڈلا بیٹا, یہ میری زندگی ہے, میری بیوی کی زندگی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے اس کے بعد سے یا رسول اللہ میں نے اپنی محنت اور مشقت کو اور بڑھا لی اور میں دہاڑی کرنا شروع کر دیا. رات دیر دیر سے آتا تھا تاکہ دو چند پیسے زیادہ ملیں گے تو ان پیسوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو میں اچھا کپڑا دلا سکوں گا, اسے اچھا کھلا سکوں گا, اسے اچھا پلا سکوں گا. اللہ اکبر. اس کی پرورش میں لگ گیا. لیکن آقا حضور جب کبھی یہ بیمار پڑتا تھا نا تو ہمارا دل کلیجہ ہمارے منہ کو آ جایا کرتا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے, تو اگر یہ مر گیا تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ. پھر میں یہ سوچتا تھا موت ایک الگ چیز ہے اور بیماری ایک الگ چیز ہے, لیکن میرا بیٹا جب بیمار پڑ جاتا تھا تو ہماری زندگی بھی گویا کہ اجیرن سی ہو جاتی تھی. اس کو لیے پھرتا تھا, کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس تو کبھی طبیبوں کے پاس, اور جب تک کہ یہ کھاتا نہیں تھا یا رسول اللہ ہم کھاتے نہیں تھے, جب تک کہ یہ پیتا نہیں تھا تب تک کہ ہم پیتے نہیں تھے. اللہ اکبر. حدیث اس کی ترجمانی کرتی ہے فلا یشبعان حتی تشبع ولا یرقدان حتی ترقد. یہ جب تک کہ سوتا نہیں تھا یا رسول اللہ ہم سوتے نہیں تھے, جب تک کہ یہ کھا نہیں لیتا تھا یا رسول اللہ ہم کھاتے نہیں تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد جب میرا بیٹا بڑھنے لگا اور میرا بیٹا جوانی کی دہلیز کو پہنچنے لگا, مجھ پر خزاں طاری ہونے لگی, میرے بیٹے کے بازوؤں میں طاقت آنے لگی اور میرا جسم کمزور ہونے لگا. حتیٰ کہ عین شبابی کے دہلیز پر جب میرا بیٹا پہنچ گیا تو میں کمزور سے کمزور ہونے لگا. ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے اسے اچھے گھر میں نکاح دے دیا, لیکن اللہ اکبر کیا پھر کہنا تھا آقا, کیا بتاؤں آپ سے. جیسے اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے چند لوس کے لمحات گزرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہم سے دور ہونا شروع کیا, ہماری طرف نظر کرنا کم کر دیا. عالم یہ ہو گیا کہ آقا حضور اس گھر کے اندر جو میرا گھر تھا, جس گھر کے اندر اپنے بچے کو میں نے پالا تھا, جس گھر کے اندر اپنی اولاد کی پرورش
کی تھی، جس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، کبھی آنکھوں کا بوسہ دیا تھا، کبھی اسے جگر سے لگایا تھا، کبھی اسے کندھے پر بٹھایا تھا، کبھی اسے لوریاں دی تھی، رات رات بھر اپنے گود میں بٹھا کر کے اسے لوریاں سنا کر کے اسے پیار کرتا تھا۔ لیکن جب یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، یا رسول اللہ، اب میرے ہی گھر کے اندر میری زندگی اچیرن سی ہو گئی ہے، عالم میرا یہ ہو گیا کہ نوکروں کے ساتھ بھی لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر مجھے میرے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ تو نوکروں کو بھی وقت پر کھانا دے دیتے ہیں، لیکن آقا میں آپ کو کیا عرض کروں، میرے گھر کے اندر مجھے وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ صحابی ساروں قطار رونے لگتے ہیں۔ جب وہ روتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، میرے آقا بھی رونے لگتے ہیں اور جلال میں اٹھتے ہیں اور اس لڑکے سے فرماتے ہیں، اے نوجوان سن، انت و مالکا لوالدیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ وہ باپ جس نے اپنا کل سرمایہ آپ پر لٹا دیا، آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہو تو انہیں تانا دیتے ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ اتنا یاد رکھنا، جس طرح وہ باپ بن کر کے بڑھاپے میں رو رہا ہے، جس طرح وہ ماں بن کر کے بڑھاپے میں رو رہی ہے، جب بھی تم باپ بنو گے اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا کرے گی تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں سہارا دے سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تڑپو گے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری کفالت کر سکے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک شخص ایسا ہے جس کا ایک بیٹا 60,000 روپیہ کماتا ہے، دوسرا بیٹا بینک میں نوکری کرتا، لیکن اس باپ کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارے بچے تو اتنے امیر ہیں، کہتے میرے بچے امیر ہیں، میں تو امیر نہیں ہوں نا، بچوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بچے مجھ سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ترستے ہیں۔ صاحبو اتنا یاد رکھنا، جس دن تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے نا، جس دن چلے گئے، جس دن، اس کے بعد تم ترسو گے ان چہروں کو دیکھنے کے لیے، رو گے، تڑپو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، گھر ہوگا، بنگلہ ہوگا، مال ہوگا، لیکن گھر میں تمہارے ماں باپ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ جو ایک بار فون کرنے پر 50 بغیر کسی معاوضے کے دعا دیتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں کا آنچل جس بچے پر سلامت ہے نا، جس بچے پر سلامت ہے، دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ بچہ ہے۔ اولاد کے لیے باپ ایک درخت کے سائے کا کام کرتا ہے۔ باپ خود دھوپ میں کھڑے تو رہتا ہے لیکن اپنے اولاد کو دھوپ میں کھڑے نہیں ہونے دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دعائیں لو۔ ایک بار چلے گئے نا تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے پلٹ کر۔ قبر پر جا کر کے فاتحہ کرنے والوں، چادر چڑھانے والوں، ان کے نام سے کپڑے بانٹنے والوں، ان کے نام سے کھانا کھلانے والوں، جیتے جی انہیں کھانا کھلاؤ، جیتے جی انہیں لباس پہناؤ، بادشاہ بنا کر کے رکھو، اپنے ماں باپ کو گھر کا تاج بنا کر کے رکھو، ورنہ ایک دن آئے گا نا وہ سپرد خاک ہو جائیں گے تو تم مٹیوں کو اپنے سر پر ڈالو گے اور کہو گے اللہ میرے باپ کو دے دے واپس۔ لیکن جب وہ ایک بار چلے گئے نا تو دوبارہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے پلٹ کر کے۔ دیکھو میرے آقا کی عمر تقریباً 53 سال کے اوپر تھی، 53 سال کے اوپر، جبکہ وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء ہے، امام الہدا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کونین بنائی ہے۔
مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے نا تو اللہ اکبر ان کے ارد گرد سونے کے پہاڑ چلے، وہ چاہے نا تو دنیا کا تخت و تاراج ان کے قدموں میں پڑے رہے، لیکن غربت کو پسند کی، آخرت کو ترجیح کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ نبی جن کی سواری براق ہوتی ہے، وہ نبی جو نبیوں کا امام ہوتا ہے، جن کی اقتداء میں آدم و موسیٰ، عیسیٰ، نوح، سارے انبیاء جن کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، وہ نبی جو دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ نبی جو قاب قوسین او ادنا سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ نبی جہاں سارے پردے، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، صرف وہ مصطفیٰ ہے اور اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں۔ وہاں تک جس کی رسائی ہے، وہاں تک جس کی پہنچ ہے، وہاں تک جو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے، اس نبی کو جب اپنی ماں کی یاد آتی ہے عشاء کی نماز کے وقت، تو وہ نبی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں روتے ہیں اور ہچکیاں لے لے کر کے روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ گویا کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کیا بتاؤں، مجھے میری ماں یاد آ گئی تھی، مجھے میری ماں یاد آ گئی تھی۔ بنو عدی میں جب اپنے والد ماجد کے قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے اور جب واپس پلٹ کر کے آئے نا، تو مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ پر اپنے شوہر کی جدائیگی کا ایسا صدمہ پڑا کہ آپ بے ہوش ہو گئی، اور کیفیت اتنی نازک سے نازک تر ہو گئی کہ 6 سال کے ننھے پیغمبر امام الرسل بیٹھے ہوئے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں آپ کی امی جان نے اپنا سر رکھا ہوا، سکت نہیں ہے کہ اٹھ سکے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا سکے، لیکن امام الہدا کے گود میں اپنا سر رکھ کر کے آپ کی امی جان آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی کہتی میرے بیٹے اللہ نے تیرا نام مشرق و مغرب میں خوب اونچا کرے گا، تو میرا جیسا بیٹا ایسا بیٹا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے، تیرے نام کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بجیں گے میرے بیٹے۔ اور پھر اپنے الفاظ میں اپنے بیٹے کو دعا دے رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور یہ باتیں کرتے کرتے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئی، 6 سال کی عمر میں تھے مصطفیٰ جان رحمت، اور جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا۔ لیکن جب ماں کا وصال ہوا نا، تو حضور علیہ السلام اپنی امی سے کہتے ہیں امی مجھ سے باتیں کرو نا، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی آپ؟ امی کیا کہہ رہے تھے مجھے کہو تو صحیح۔ وہیں پر حضرت ام ایمن تھی، وہ کہتی ہے بیٹے جو اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اب ذرا سوچئے مصطفیٰ جان رحمت کے امی جان 6 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ جاتی ہے، اس بیٹے پر کیا گزری ہوگی۔ وہی لمحات جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 53 سال کے بعد وہ لمحات ریئلائز ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے، ان یاد کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اور رو کر کے کہتی کاش آج میری ماں حیات سے ہوتی، کاش آج میری ماں حیات سے ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتے بیٹے محمد، او بیٹے محمد۔ حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز توڑ کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا اور کہتا لبیک یا امی، لبیک یا امی، لبیک یا امی، امی جان میں حاضر ہوں، امی جان میں حاضر ہوں، لیکن میری ماں نہیں آج، میری ماں نہیں۔ آقا کو جب اپنی امی کی یاد آتی ہے تو حضور مسجد نبوی شریف میں رونے لگتے ہیں، صحابہ کے سامنے روتے ہیں۔ آج کی نسل کیسی ہے کہ اپنی ماں، اپنی اولاد
کو تو یاد رکھتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. مت تڑپاؤ اپنے ماں باپ کو خدا کے واسطے، مت رلاؤ اپنے ماں باپ کو. ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. وہی تمہاری زندگی ہے، وہی تمہاری آخرت ہے، اسی میں رب کی رضا ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے. یہ تمہارے سجدے، یہ تمہاری نماز، یہ تقوی و طہارت، یہ چہرے پر داڑھی، یہ سجدہ و سجود، یہ مصلی، یہ پگڑی یا ماما کام آئے گا. خدا کی قسم کچھ نہیں کام آئے گا. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو کچھ نہیں کر، سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور قبر کی تاریکیوں میں تڑپو گے. اور ایسی اولاد کو اللہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں دیتا ہے. جنت کی خوشبو بھی نہیں دیتا ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اپنے ماں باپ کو آج رلا رہے ہیں، اور زیادہ تر تو پڑھے لکھے لوگ ہی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. اپنی بیوی سے محبت کر کے کرو بیوی سے، لیکن گھر الگ کر کے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا. ان کو پیار کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ اکبر تم سے ہنسی اور ہنس کھیلنے کے لیے انہیں ضرورت نہیں ہے. کیسی اولاد بن رہے ہو؟ عبرت بنا دیے جاؤ گے. عبرت بننا ہے تو مثالی بنو، تاکہ ماں کی اتنی خدمت کرو، اتنا فرما بردار بن جاؤ کہ تم مر بھی جاؤ پھر بھی اللہ تمہیں دنیا میں زندہ رکھے اور تمہارا نام زندہ رکھے. ایسے بن کے دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اگر دیکھنا ہو تو ایک جھلک آپ کو دیتا ہوں. آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرزمین منسوب ہے میرے مخدوم پاک حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ نے پڑھی ہے ان کی داستان. ایک شیخ کہتے میں نے مراقبہ کیا کہ ان کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا مرتبہ بڑا ہے. کہتے جب میں نے مراقبہ کیا تو وہ غوث پاک کے روحانی بیٹے جو اللہ نے جو رتبہ ان کو عطا کیا ہے وہی رتبہ اللہ نے میرے مخدوم سرکار کو عطا فرمایا ہے، میرے مخدوم پاک کو عطا کیا ہے. تمہیں کیا بتاؤ ان کا رتبہ کیا ہے. ایک دن حضرت خضر آتے ہیں انسان کے روپ میں بھیس بدل کر کے، میرے مخدوم سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر کے مسافر کی شکل میں آتے ہیں اور کہتے علی، آپ کا نام بھی علی تھا، کہتے علی مجھے بھوک لگی ہے لیکن میں تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، کیا تم اپنا مہمان بنانا چاہو گے؟ حضرت فقی مخدوم علی ماہمی سرکار کہتے ہیں میں اس وقت تک کے وعدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنی امی جان سے اجازت نہ لے لوں. اگر میری ماں مجھے اجازت دے گی تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، اور اگر میری ماں اجازت نہیں دے گی تو میں اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے میں یہاں پر انتظار کرتا ہوں آپ کا. اور یہ کہہ کر کے حضرت فقی مخدوم علی ماہمی اٹھتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. امی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان ایک مسافر آیا ہوا ہے اور اس کے کھانے کی تمنا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ کی امی جان نے کہا بیٹے نہیں، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے، اور رہی بات ان کے کھانے کی تو میں اپنی خادمہ کو بھیج دیتی ہوں، وہ کھانا لے کر کے جائیں گی اور انہیں کھانا پیش کر دیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی کھانا لے کر کے وہ خادمہ جاتی ہے تو وہ خادمہ اس انسان کو نہیں پاتی ہے. وہ تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اس خاتون کے، اس کنیز کے، اس غلام کے، اللہ اکبر، اس کے مرتبے اور نگاہ کا عالم دیکھو. جب اس کو وہاں تلاش کرتے ہیں تو وہ نہیں پاتی ہے. جب ڈھونڈنا شروع کی کھڑے کھڑے تو کیا دیکھا، جو یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی خانے کعبہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. وہ خادمہ ایک قدم ماہم میں رکھتی ہے تو دوسرا قدم مکہ مکرمہ میں پہنچا دیتی ہے اور کہتی ہے آپ نے میرے شیخ سے وعدہ کیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر کے آپ یہاں چلے آئے ہیں، یہ لیجئے آپ کا کھانا موجود ہے، آپ کھانا تناول کر لیجئے. اللہ اکبر. جب ایک
آپ کے خادمہ کا یہ عالم ہے جو آپ کا کپڑا دھوتی تھی, جو آپ کو کھانا دیتی تھی. جب اس کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو میرے مخدوم پاک سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس خاتون سے پوچھا گیا اتنا بڑا رتبہ اللہ نے تجھے کیسے عطا کیا؟ وہ خاتون کہتی ہے مجھے کسی اور نسبت سے نہیں ملی ہے. جب میرے آقا علی اپنے جسم سے کپڑا اتارتے تھے نا اور مجھے دے دیا کرتے تھے دھونے کے لیے, تو میں اس کپڑے کو لیتی تھی اور پہلے سادے پانی میں ڈال دیتی تھی اور وہ پانی نکال کر کے میں اسی کو پی جایا کرتی تھی. اللہ اسی کی برکت سے مجھے نگاہ ولایت عطا فرما دی ہے. نگاہ ولایت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اذان ہو جانے دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعت سے 5 منٹ پہلے انشاءاللہ ہم اٹھیں گے, فوراً جماعت میں شامل ہوں گے اور نماز پڑھ کر کے فوراً آپ آ جائیں گے. وطر اور اس کے علاوہ جو سنت وغیرہ پڑھنی ہے وہ 10 بجے کے بعد آپ پڑھیں گے, اس لیے کہ پرمیشن مخصوص ٹائم تک کے دیا گیا ہے, اور اگر ہم لمبی نماز کریں گے اور ٹائم کریں گے تو وقت ہمیں نہیں مل پائے گا. انشاءاللہ ہمیں داعی کبیر کا خطاب سننا ہے, حضور مفتی نظام الدین قبلہ صاحب قبلہ کی نصیحتیں ہمیں سننی ہے, اس لیے انشاءاللہ وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ صرف فرض پڑھیے گا اور فرض پڑھ کر کے فوراً آ جائیے گا. عزیزان محترم, انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں, ایسا لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں بیان سنا رہا ہوں. ذرا بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان محترم, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جب یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خادمہ کو عطا کیا ہے, جس سرزمین پر ہم ہیں وہ سرزمین میرے مخدوم پاک کی ہے. آپ دیکھیں میرے مخدوم پاک کا کیا رتبہ ہے. اللہ اکبر. شیخ ابن عربی محی الدین ابن عربی, ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جوان لڑکا تھا, اور اس جوان لڑکے کی والدہ پر اللہ عذاب نازل کر رہا تھا, تو وہ رونے لگا. شیخ محی الدین ابن عربی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھ رکھے تھے. جب وہ بچہ رونے لگا نا, تو اس کے رونے کی وجہ آپ مراقبے کی بنیاد پر آپ نے کر لی کہ اس کی والدہ کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے دل ہی دل میں کہا جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ میں نے اپنے لیے پڑھے تھے وہ اس کی والدہ کی روح کو نذر کرتا ہوں. بس اتنا کرنا تھا
کہ وہ مسکرانے لگ گیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی سمجھ گئے کہ اللہ نے اس کلمے کی برکت سے اس کی والدہ کو بخش دیا ہے۔ یہ نگاہ تھی کہ قبر تک کے حالات آپ جان لیتے تھے، وہ رتبہ تھا، وہی رتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فقی مختوم علی ماہمی سرکار کو عطا کیا ہے۔ لیکن آپ ذرا کبھی غور کیے ہیں اتنی اللہ اکبر اتنی جلالت شان اللہ نے انہیں کیسے عطا کی؟ تو آپ دیکھیں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امی جان کی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے غایت درجہ پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں پڑھنے کا شوق بہت تھا، لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دیگر ممالک پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ کے والد ماجد کا کلیان میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ اپنے میکے یہاں تشریف لے آئی۔ آپ کے والد ماجد کا جو مزار مقدس ہے وہ کلیان میں موجود ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ یہاں چلی آتی ہے، اور یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ہے اور امی جان ہے، اور آپ کے بابا کا تو اِصال ہو گیا، ان کے علاوہ خاندان کے جتنے افراد تھے وہ یکے بعد دیگرے چلے گئے، اب تنہا ہے۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جیسا ممتا دنیا میں کس کے پاس ہے؟ ماں جیسی دولت کس کے پاس ہے؟ ماں جیسا پیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر! ماں نے سوچا اگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتی ہوں تو میں اکیلے رہ جاؤں گی، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اگر خدا نہ خواستہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کون ہے جو اللہ اکبر مجھے سہارا دے سکے؟ اس لیے کہتے ہیں جب آتے ہیں امی جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں بھی بخارا جاؤں، میں بھی اللہ اکبر بصرہ اور کوفہ کی طرف سیر کروں۔ لیکن کہا بیٹے تیرے علاوہ میرا اس وقت کوئی نہیں ہے، تیرے والد ماجد کا وصال ہو چکا ہے، اب تجھے دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر! تو کہا پھر ماں میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ تو کہا اللہ انتظام فرمانے والا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گی۔ اس وقت حضرت مختوم علی ماہمی ننھے سے تھے، اور ہمیشہ جو ہے صبح سویرے سمندر کے کنارے تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اوباش لڑکوں کے ساتھ نہیں گھومتے تھے، عیاش بچوں کے ساتھ نہیں گھومتے تھے، بلکہ ایک شریف انسان تھے، ایک ننھے سے بچے تھے، جاتے تھے ادھر کبھی تسبیح پڑھتے تھے، کبھی آیتیں پڑھتے رہتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، کبھی لکڑیاں اٹھا کر کے اللہ کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ جب مر گیا تھا نا، تو آپ جاتے ہو لکڑی مارتے ہیں اور اس کو زندہ کر کے اٹھا کر کے گھر واپس لے آتے ہیں۔ وہ حضرت فقی مختوم علی ماہمی سرکار جب ہر روز جانے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک کشتی سے آتے ہوئے ایک نورانی چہرہ ہے، اللہ اکبر، جسے دنیا خضر کہتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ خضر ولی ہے یا نبی ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 نبی ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہے، 2 آسمان میں ہے اور 2 زمین پر ہے۔ آسمان کے اندر اللہ اکبر حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ 2 نبی ایسے ہیں جو آسمان میں اب بھی زندہ ہے اور 2 زمین پر ہے۔ اللہ اکبر! ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ 4 نبی ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ گشت کرتے رہتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا ہے۔ تو وہ حضرت خضر آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ ولی تھے۔ بہرحال صحیح علم اللہ اس کے رسول کو ہے، لیکن صوفیہ کا اتفاق ہے، سارے صوفیہ کا اتفاق ہے، جو آنے والے تھے وہ خضر ولی نہیں تھے بلکہ وہ نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب وہ آتے ہیں اور کہتے اے علی تم یہاں کیا گھوم رہے ہو؟ پڑھنے کے لیے نہیں گئے؟ کہا کیا بتاؤں، میں پڑھنے کے لیے ابھی نہیں جا سکتا۔ تو کہا کوئی میں اگر تمہارے لیے کوئی راستہ اپناؤں تو کیا تم تعلیم حاصل کرو گے؟ کہا ہاں حضور، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں علم حاصل کروں گا۔ کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط بتائیں کیا ہے؟ کہا میں تمہیں تعلیم دوں گا، میں خضر ہوں، خضر، میں تمہیں تعلیم دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا علم تو کسی اور کو نہیں بتائے گا، تم کسی سے اس کے بارے میں ذکر نہیں کرو گے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد ہر روز حضرت مختوم علی ماہمی سرکار سمندر کے کنارے چلے جاتے، حضرت خضر کے پاس بیٹھتے، علم حاصل کرتے۔ اللہ اکبر! کئی روز گزرتے گئے، ماں نے نوٹس کیا، ماں تو ماں ہوتی ہے، 13 سال کے بعد بھی اگر بچہ پلٹ کر کے گھر آئے اور گھر کے دروازے پر دستک دے، ماں
پہچان لیتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر اشارے کو، ہر کنایے کو، اس کے رونے کو، اس کے کھانے کو، اس کے بھوک لگنے کو، ہر انداز کو ماں پہچان لیتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے نوٹس کیا میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد پلٹ کر کے جلدی نہیں آتا، تاخیر سے آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے پوچھ لیا بیٹے جاتے تو تم فجر میں ہو لیکن اتنی تاخیر سے روز کیوں آتے ہو؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اب خاموش ہے۔ ماں نے کہا بتاؤ ریزن کیا ہے، تم تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ وہ بات یاد آ جاتی ہے، اگر میں نے بتا دیا تو میرے علم کا دروازہ اب بند ہو جائے گا، لیکن ایک طرف ماں کا حکم ہے اور ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام کا حکم تھا۔ کہا حضرت خضر آتے آتے نہیں آتے کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ماں کا دل نہیں ٹھکراؤں گا، ماں کو ناراض نہیں کروں گا۔ ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے حضرت خضر آتے ہیں تعلیم دینے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کہا بیٹے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا ماں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو پھر اس کے بعد میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری کفالت کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب دوسرے دن جاتے ہیں حضرت خضر نہیں آتے ہیں، انہیں نہیں آنا تھا، وہ اپنے وعدے پر قائم تھے، کیونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ وعن الکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو۔ نبوت سے پہلے بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ماں جھٹلایا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ اپنے وعدے پر قائم تھے۔ جب نہیں آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی مخدوم علی ماہمی رضی اللہ عنہ افسردہ ہو کر ماں کے پاس آتے، کہا ماں نہیں آئے، آپ نے کہا تھا کہ اللہ کفالت کرے گا اور اللہ دے گا پڑھائے گا، لیکن ماں وہ نہیں آئے۔ جب بیٹے کو تڑپتا دیکھا، بیٹے کو بلکتا دیکھا، بیٹے کے چہرے پر مایوسی دیکھی، بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر غمزدہ پن دیکھا، ماں نے کہا بیٹے گھبرا نہیں۔ جب رات ہوتی ہے، آخری پہر آتا ہے، ماں مصلی بچھاتی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام فرما دے، میرے بیٹے کی تعلیم کے لیے انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح واقع ہوتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت علی جب سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خضر آ چکے ہیں۔ جب خضر آتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، حضرت مخدوم علی ماہی میں مسکرانے لگتے ہیں، شاید میری امی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب مجھے پھر سے پڑھانے آئے ہیں۔ تب آتے ہیں نا، حضرت خضر نے کہا اے علی میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن سنو میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہارے حق میں اتنی دعا کی ہے، ایسی دعا کی ہے، اب مجھے پڑھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ تمہیں اپنے سینے سے لگا کر کے تمہارے سینے میں علم لدنی کو منتقل فرما دوں، اور سینے سے لگایا اور سارا علم لدنی منتقل فرما دیا۔ یہ ہے ماں کی دعا۔ ماں کی دعا سے مخدوم بنے ہیں، ماں کی اللہ اکبر فرما برداری کی وجہ سے پورے اس مہاراشٹر کے اندر نمبر 1 پر ولی مانے جاتے ہیں۔ ان کے در پر جو 40 دن تک کے وہ حاضری دیتا رہے اور ناگا نہ کرے، خلوص و للہیت کے ساتھ جائے، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کا دربار ہے۔ یہ رتبہ کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کی بنیاد پر، ماں سے محبتوں کی بنیاد پر، ماں سے پیار کی بنیاد پر۔ اس لیے جوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ترقی کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں راج کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں اللہ تمہیں بلندی دی، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں اللہ تمہیں عزت عطا کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں سرخروئی عطا کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا تمہارے قدموں کے نیچے رہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو،
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف بھی نہ کہنا. گالی تو بہت دور کی بات, جھڑکنا تو بہت دور کی بات, آنکھیں تو دکھانا بہت دور کی بات, ان کو ستانا تو بہت دور کی بات, ان کو گھر سے الگ کرنا تو بہت دور کی بات, انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیجنا تو بہت دور کی بات, بلکہ انہیں اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, انہیں اف نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہ انہیں جھڑکنا, بلکہ کیا کرنا, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے باتیں کرنا تو اچھی باتیں کرنا. ہو سکے تو ان کے پاس بیٹھ کر کے دیکھو, ہو سکے تو ان سے ہنسی مذاق کر کے دیکھو, ہو سکے تو ان کے باہوں میں باہیں ڈال کر انہیں بیٹے کا پیار دے کر کے دیکھو. اللہ کی قسم جو ان کے دل سے دعا نکلے گی وہ دعا دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. ہم سے کہتے ہو نا امام صاحب دعا کر دیجئے فلاں بیمار ہے, امام صاحب روزی میں برکت نہیں ہے, دعا کر دیجئے کسی نمازی کی دعا قبول ہو جائے. میں کہتا ہوں او صاحبو, او میرے بھائیو, تم مجھ سے کہتے ہو یہ جائز ہے, ہم دعا کریں گے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے, لیکن ماں باپ تو گھر میں تمہارے پہلے سے موجود ہے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے, کبھی ٹھکراتا نہیں ہے. کیا کبھی کہا امی میرے لیے دعا کرو, ابا میرے لیے دعا کرو؟ عالم تو یہ ہے جب اچھا لاتے ہو تو ماں باپ سے چھپاتے ہو, اچھی چیز کرتے ہو تو ماں باپ سے چھپاتے ہو. کہاں سے عزت ملے گی, کہاں سے ترقی ملے گی, کہاں سے سرخروئی ملے گی؟ اللہ اکبر. اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. حتیٰ کہ ایک شخص نے خانہ کعبہ کے چومنے کی نظر مانی تھی. جب مکہ فتح ہو گیا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں میں نے نظر مانی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے تو میں جاؤں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جا اپنے ماں کے قدم کو چوم لے, ان کا قدم چومنا ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کو چومنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوراً مسجد چلیں, مسجد میں نماز ادا کریں. کچھ لوگ یہیں پر نماز ادا کر لیں, جیسے نماز پڑھ لیں فوراً بیان شروع کر دیجئے تاکہ بیان رکنا نہیں چاہیے اور ہماری مجلس انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.